اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ہمارے چوتھے امام علیہ السلام ان آیات کی تلاوت انہوں نے کی اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا، اور پھر جب اپنے رسول اللہ سے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کہ شب قدر کیا ہے، رسول اللہ نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ شب قدر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے خیر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اصول کافی میں ہمارے چھوٹے امام اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آئے تو اس میں بھرپور انداز میں محنت کرو، ماہ رمضان میں محنت کرو، پتھر توڑنے والی نہیں، دنیاوی نہیں، بلکہ عبادت میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، اللہ کی بندگی کرو، یعنی یہ اپنے آپ کو ظاہر کرو، پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا پروردگار ہے، تو نے جو حکم دیا ہے تو میں تیرے حکم کی اطاعت کے لیے راضی ہوں، تو میں ہمت دے، قوت دے، طاقت دے، تو میرا پروردگار ہے، تیری دی ہوئی طاقت ہوگی تو ہی میں تیری عبادت کر سکوں گا، تو توفیق دے گا تو ہی میں کر سکوں گا، پروردگار میں تو ایک کروٹ بھی نہیں ہل سکتا ہوں اگر تو نہیں چاہے گا۔ اس ماہ میں رزق تقسیم ہوتے ہیں، اس ماہ میں اموات لکھی جاتی ہیں، اس ماہ میں بیت اللہ کا حج مقرر کیا جاتا ہے، اس میں ایک رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تفسیر علی ابن ابراہیم میں رسول اللہ نے جو ہے تو اس میں لکھا ہے، اس میں نقل کیا ہے تفسیر علی ابن ابراہیم میں کہ رسول اللہ نے خواب دیکھا کہ ان کے ممبر پر بندر چڑھ رہے ہیں، تو رسول اللہ کو بہت افسوس ہوا، بڑے غمگین ہوئے، ایک دم غمزدہ ہوئے، تو اللہ نے سورہ قدر نازل کی کہ بنی امیہ جس کی مملکت و حکومت کے مالک ہوں گے اس میں شب قدر نہیں ہے، یعنی ان لوگوں نے جیسے 1000 مہینے حکومت کی، جیسے 80 سال، تو یہ ایک رات کی عبادت ان کی 1000 مہینوں کی حکومت سے بہتر ہے۔ یہ ایک رات کی عبادت تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح اس رات میں اپنے پروردگار کے حکم سے احکام لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تو جناب ابو بصیر جو چھٹے امام علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں مولا میں آپ پر قربان جاؤں، کیا روح سے مراد جبریل علیہ السلام نہیں ہے؟ امام نے کہا روح جبریل سے اعظم ہے، جناب جبریل تو ملائکہ میں سے ہیں، روح اللہ کی مخلوق ہے جو ملائکہ سے عظیم ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، یعنی فرشتے اور روح اس رات میں نازل ہوتے ہیں؟ تو اسی طرح ہمارے 5ویں امام نے کہا اے ابو حذیل، شب قدر ہم پر مخفی نہیں ہوتی،
ملائکہ اس رات ہمارا طواف کرتے ہیں۔ کیا کہنے ہمارے امام کے، اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑوں کروڑوں احسان ہے۔ ہم جتنی اس کی حمد و ثنا کریں، جتنا اس کا شکر بجا لائیں کم ہے کہ اس نے ہم کو امام زمانہ دیا ہے۔ وہ امام کہ جس کی شب قدر میں ملائکہ آ کے طواف کرتے ہیں، وہ امام جس کے پاس سارے امور آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، اتنے زیادہ ملائکہ آتے ہیں شب قدر میں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اتنے ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ کس کے پاس آتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ امام زمانہ کے پاس آتے ہیں۔ پانچویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے شروع سے لیلۃ القدر کو خلق فرمایا، اسی ذات نے فیصلہ کیا کہ یہ شب ہر سال آئے گی، اس میں آنے والے سال کے فیصلے، جملہ امور کی تفصیلات، ان کا طریقہ فرشتے لے کر حاضر ہوئیں گے۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے، اس کی جانب سے آنے والے سارے انبیاء، سارے رسول، سارے ائمہ پر اس رات کے فیصلوں کو حجت قرار دیا جائے گا۔ جو احکام جناب جبریل علیہ السلام لاتے ہیں وہ اسی رات میں نازل ہونے والے امور کے علاوہ ہوتے ہیں۔ تو سائل نے سوال کیا کہ کیا جبریل یا دوسرے فرشتے محدثوں پر بھی نازل ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا انبیاء اور رسول پر تو یقیناً نازل ہوتے ہیں، لیکن باقیوں پر صرف اس رات نازل ہوتے ہیں۔ چنانچہ بخدا روح اور دیگر ملائکہ لیلۃ القدر میں آدم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ خدا کی قسم، حضرت آدم علیہ السلام اپنا وسیع چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ہر نبی کو اسی رات میں یہ امر بھی پہنچتا رہا کہ اپنے بعد کے لیے وصی کو نامزد کرتے رہنا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہم صلی علی محمد اوصیہ کے متعلق فرمایا، بعد اللہ الذین، سورہ نور کی آیت، کہ خداوند کریم نے ان کو نبی کے بعد اپنے علم دین اور اپنی عبادت کے لیے خلیفہ قرار دیا۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے اوصیاء ان کے بعد اللہ کے خلیفہ مقرر ہوئے، بعد والے دوسرے نبی کی بعثت تک وہ اوصیاء تبلیغی امور سر انجام دیتے رہے۔ چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا ہے، لہٰذا رسول کے بعد قیامت تک ان کے اوصیاء کو علم سپرد کر دیا گیا، اور وہ اوصیاء ہم ہیں، امام کہتے ہیں، لہٰذا ہم سے سوال کیا کرو۔ لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا جب دین ظاہر ہوگا اور لوگوں میں اختلاف ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے لیے ایک لمبی مدت کا انتظار ہے۔ جب وہ وقت آئے گا تو امر ایک ہوگا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اہل ایمان میں اختلاف کو ختم کر دیا جائے گا۔ اسی لیے انہیں شہداء قرار دیا گیا کہ ہم اپنے شیعوں پر شاہد ہیں، رسول اللہ ہم پر شاہد ہیں، ہمارے شیعہ دوسرے لوگوں پر شاہد ہیں۔ یہ اللہ کو پسند نہیں کہ ان میں اختلاف ہو یا اس کے علم میں تناقض ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص سورہ قدر اور اس کی تفسیر پر اجمالی ایمان رکھے گا، یعنی بہت زیادہ ایمان، اس کی فضیلت ایمان نہ رکھنے والوں پر اس طرح ہے جس طرح انسانوں کو حیوانات پر فضیلت ہے۔ یعنی کتنی بڑی چیز بتائیے کہ ہم کو سورہ قدر کی تفسیر پر مکمل اور خوبصورت ایمان رکھنا ہے۔ یعنی
اتنی یہ فضیلت ہے کہ ایمان نہ رکھنے والوں پر ہمارے یعنی ایمان رکھنے والوں کی اتنی بڑی فضیلت ہوگی کہ جیسے انسانوں کو حیوانات پر فضیلت حاصل ہے، خداوند عالم اس پر ایمان لانے والوں کی بدولت ایمان نہ لانے والوں سے بھی عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ جس طرح مجاہدین کے ذریعے سے قائدین کے مصائب ٹل جاتے ہیں، اس زمانے میں تو حج اور عمرہ کے علاوہ کوئی دوسرا جہاد ہے ہی نہیں۔ ایک شخص نے آپ کے سے عرض کیا، مولا رسول اللہ نے جب اس دنیا سے وصال فرمایا تو آپ حضرت علی علیہ السلام کو اپنا تمام علوم کا وارث بنا کر گئے تھے، تو آپ کے فرمان کے مطابق ہر سال شب قدر میں ملائکہ اور روح نئے علم لے کر آتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا علم رسول اللہ سے زیادہ ہو گیا۔ یہ سن کر ہمارے پانچویں امام کہتے ہیں، تو کون ہے؟ تجھے میرے پاس کون لایا ہے؟ اس نے کہا، مولا میں دین کا طالب ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں دین طلب کروں، میری خوش قسمتی مجھے آپ کے پاس لائی ہے، طلب دین کے لیے یہ میری خوش قسمتی آپ کے پاس لائی ہے۔ یعنی کتنا انسان کو طلب کرنا چاہیے علم وہ بھی دینی علم۔ ہم دینی علم طلب کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، میں جو کچھ کہوں اسے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جب رسول اللہ معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کانا وما یکونو کے علوم انہیں عطا فرمائے، لیکن ان میں اکثر فارمولے تھے اور قواعد کی صورت میں تھے۔ یعنی کہ فارمولے یعنی جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ہم لوگ الجبرا میں دیکھتے ہیں فارمولہ ہوتا ہے، پھر ہم لوگ کو اس کو پورا کھولنا پڑتا ہے آنسر نکالنے کے لیے۔ تو اسی طرح سے جو علوم آئے تھے اس میں فارمولے بھی تھے اور قواعد بھی تھے، قاعدے بھی تھے، اور وہ سب چیز کی تفصیل کرنا تھی، جن کی تفاصیل ملائکہ اور روح کے ذریعے شب قدر میں ارسال کی جاتی ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تفصیلات آتی رہی، ان کے بعد ان کے اوصیاء کے ساتھ یہی سلسلہ جاری رہا۔ یعنی کہ رسول اللہ کے وقت میں جو فارمولے جو قاعدے کی تفصیل آتی رہی، پھر رسول اللہ کے بعد میں ابھی وہ فارمولے اور اس کی تفصیل اماموں کے پاس آتی رہی۔ تو علی علیہ السلام تمام علوم کو اجمالاً قواعد و کلیہ کی حیثیت سے جانتے تھے، یعنی ان کو معلوم تھا یہ میرے پاس فارمولہ ہے، یہ قاعدہ ہے، مگر اس کی تفصیل شب قدر میں اللہ ملائکہ کے ذریعے بھیجتا ہے، لیکن ان کی تفصیلات شب قدر میں اللہ کی طرف سے ملائکہ لاتے ہیں۔ اسی طرح یہی حال باقی ائمہ کے ساتھ رہا ہے، فرشتے اللہ کی طرف سے تفصیلات لاتے رہتے ہیں، یہ مثلاً یہ کرنا، یہ وہ کرنا، یا اس طرح کرنا، اور ایسے امور کے متعلق جن کے کلیات کا علم انہیں پہلے سے ہوا کرتا تھا۔ تو سائل نے کہا، مولا جن علوم کے کلیات کو وہ پہلے سے جانتے تھے تو شب قدر میں ان کے علاوہ ان کے پاس کون سا علم آتا تھا؟ امام نے فرمایا، وہ امر ہے جس کو ظاہر کرنے کا ائمہ کو اذن نہیں دیا گیا ہے، یعنی ہر ایک چیز کا جواب دینا، یعنی ہمارا سوال کرنا امام سے ہم سوال کر سکتے ہیں، مگر امام کہتے ہیں اس کا جواب دینا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی اللہ جب اجازت دیتا ہے تو ہی وہ جواب دیں گے۔ تو یہاں پہ امام کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ امر ہے کہ جس کو ظاہر کرنے کا ہم کو اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، اس کی تفسیر اللہ کے علم میں ہے۔ پھر سائل کہتا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ امام کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہو؟ امام نے فرمایا، ایسی بات نہیں، بلکہ وسیع صرف اتنا ہی جانتا ہے جتنا اس کے نبی نے اسے بذریعہ وصیت علم پہنچایا ہے۔ تو سائل کہتا ہے کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ اوصیاء میں سے بعض کو وہ علم حاصل ہے جو دوسرے اوصیاء کو حاصل نہیں تھا۔ آپ نے کہا نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے۔ جب نبی دنیا سے جاتا ہے تو اس کا تمام علم وسیع کے پاس ہوتا ہے، اور اس کے بعد شب قدر میں ملائکہ بندوں کے درمیان نافذ کرنا ہے، اس احکام کی تفصیل ملائکہ لاتے ہیں۔ تو سائل کہتا ہے کیا ان نافذ ہونے والے احکام کا علم ائمہ علیہ السلام کو نہیں ہوتا ہے؟ آپ نے کہا ان کو علم تو ہوتا ہے لیکن وہ نافذ نہیں کر سکتے، یعنی امام کے پاس علم موجود ہے مگر ابھی اللہ کا حکم نہیں ہے کہ جو کہا جائے کہ لوگوں کو یہ دو، یہ بتاؤ کہ لوگوں کو یہ کرنا ہے۔ تو امام کہہ رہے ہیں امام کے پاس علم ہوتا ہے مگر وہ نافذ کرنے کو ان کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ جب شب قدر میں اللہ اس علم کے مطابق اس کام کو نافذ کرنے کا حکم دیتا ہے، تب پھر جو ہے تو اگلے سال تک جو ہے تو پھر کیا کرنا ہے، پھر وہ علم جو آتا ہے پھر وہ امام جو ہے تو نافذ کرتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو یہ سن کر سائل کہتے ہیں میں اس کا انکار نہیں کر سکتا ہوں، یعنی یقیناً میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے۔ امام کہتے ہیں جو انکار کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو سائل کہتے ہیں نبی کو شب قدر میں ایسے علوم بھی بتائے جاتے تھے جو انہیں معلوم نہ تھے۔ امام نے کہا ایسا سوال کرنا تیرے لیے جائز نہیں ہے، بس اتنا جان لو کہ نبی جب رحلت کرتا ہے تو اس کا تمام علم اس کے وسیع کے پاس ہوتا ہے، اسی طرح جب وسیع رحلت کرتا ہے تو اس کا علم اس کے بعد والے وسیع کے پاس ہوتا ہے۔ سائل کہتا ہے ہمیں کیسے معلوم ہو کہ شب قدر ہر سال آتی ہے؟ تو امام کہتے ہیں جب ماہ رمضان المبارک آئے، یعنی سورہ یہ رمضان کا چاند دیکھو تو ہر رات سورہ دخان کو 100 بار پڑھو۔ جب 23 رمضان کی رات آئے گی تو تم پر یہ راز نہیں رہے گا۔ پھر امام نے اپنے سلسلے کو جاری رکھا۔ امام کہتے ہیں ہر شب و روز میں شیطان گمراہ اماموں کے پاس آتے ہیں، اتنی ہی مقدار میں ملائکہ امام حق کے پاس آتے ہیں، یعنی حجت خدا کے پاس آتے ہیں، اور شب قدر میں ایک بہت بڑی تعداد ملائکہ کی امام حق کے پاس آتی ہے، یعنی آج ہمارے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے پاس آتی ہے۔ اللہم صلی اللہ۔ جب باطل کا امام لوگوں سے یہ بیان کرے کہ میں نے یہ دیکھا میں نے وہ دیکھا، امام حق ہی کہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ارے تو نے شیطان کو دیکھا ہے۔ انہیں بہت سارے بولتے ہیں نا ہم نے رات بھر عبادت کی، ہو ہا چھو چھا کرنے لگ جاتے ہیں، وہ جو ہے تو اعتکاف میں بیٹھ گئے تو اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد اللہ کی انہیں روز اللہ کی آ جاتی ہے۔ تو یہ سب امام کیا کہہ رہے ہیں کہ تو نے شیطان کو دیکھا ہے، جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ شیطان کی بتائی ہوئی باتوں سے ملا ہے۔ حق کی جو خبریں ہیں، حق جو ہے وہ صرف اور صرف فرشتے امام حق کے پاس لاتے ہیں، جو اللہ کا رہبر ہے، اللہ کا جو نمائندہ ہے، جو اللہ کی طرف سے خلیفہ مقرر ہے، جو اللہ کی حجت ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، صرف اور صرف فرشتے اس امام کے پاس لے کر آتے ہیں۔ بس شب قدر ہمارے لیے ہے۔ رسول اللہ نے وقت رحلت امام علی علیہ السلام سے فرمایا تھا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرے بعد تمہارا ولی اور حاکم ہے، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پر رہو گے۔ اللہ کی شان سے بعید ہے کہ اپنا امر روح اور ملائکہ کے ذریعے کسی کافر کی طرف بھیجے۔ اگر لوگ یہ کہیں کہ روح اور ملائکہ کسی پر نہیں اترتے تو یہ جھوٹ ہے، کیونکہ جب روح اور فرشتے امر کو لاتے ہیں تو یقیناً ایک ایسے فرد کا زمین پر ہونا لازمی ہے جس پر وہ امر کو لائیں۔
ایک اور روایت میں ہمارے چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر شب قدر اٹھ جائے تو پھر قرآن بھی اٹھ جائے گا۔ آپ نے فرمایا 19 رمضان المبارک کو امور جمع کیے جاتے ہیں، 21 رمضان کو فیصلہ ہوتا ہے، 23 رمضان کو نافذ ہوتے ہیں۔ یقیناً پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم کو جس طرح سے ہم کو ہمارے امام نے کہا ہے اس طرح سے ہم اپنے امام کی پیروی کریں، کہ اتنی بڑی یہ رات کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ چھٹے امام ایک سال ماہ رمضان میں بیمار پڑ گئے تو 23ویں رات کی شب میں اپنا بستر مسجد میں لگوا دیا تاکہ مسجد میں گزاریں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں کہ جس طرح خداوند عالم نے تمام موجودات میں ساری موجودات، یعنی اللہ کی سمجھو موجودات میں سب سے جمادات ہیں، پتھر وغیرہ، پھر نباتات ہیں، پھر حیوانات ہیں، پھر انسان ہیں، یعنی جتنی اللہ کی مخلوق ہے اس انسان کو سارے اس میں افضل بنایا۔ پھر سارے انسانوں میں پیغمبروں کو، تو سارے پیغمبروں میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مکاتب میں، یعنی جتنے دین آئے ان سب میں اسلام کو افضل بنایا۔ سارے جہان کے گھروں میں سے خانہ کعبہ کو منتخب کیا۔ نے اللہ نے دیکھیں کس طرح سے فضیلت دی ہے۔ جتنے پتھر ہیں ان سارے پتھروں میں سے حجر اسود کو فضیلت دی، حضرت حجر اسود کو منتخب کیا۔ ساری آسمانی کتابوں میں قرآن شریف کو اللہ نے عظمت دی، اس کو منتخب کیا۔ تمام راہوں میں سے صراط مستقیم کو چنا۔ قرآن مجید کی صورتوں میں سے سورہ یاسین کو چنا۔ دنوں میں سے روز جمعہ کو چنا۔ مہینوں میں سے ماہ رمضان کو منتخب کیا۔ اسی طرح تمام راتوں میں سے شب قدر کو، اور بنی ہاشم میں سے 7 افراد کو منتخب فرمایا۔ یعنی ہمارے چھٹے امام علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ نہایت خوشی کے عالم میں اپنے اصحاب کے پاس تشریف لائے۔ یعنی رسول اللہ خوش ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پوچھیں گے نہیں یا رسول اللہ اب آج بہت خوش ہیں آپ؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ خوشی کا کیا سبب ہے؟ رسول اللہ نے کہا کہ پروردگار نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے مجھے سلام کہلانے کے بعد یہ خبر دی ہے، اے محمد، خدا نے بنی ہاشم میں سے ایسی 7 ہستیوں کو منتخب فرمایا ہے کہ نہ ان کی طرح کسی کو پیدا کیا اور نہ آئندہ پیدا کرے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ، آپ سید الانبیاء ہیں، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، سید الاوصیاء ہے، حسنین دونوں تمہارے سبط ہیں، اللہم صلی علی، جو تمام نواسوں کے سردار ہیں۔ آپ کے چچا جناب حمزہ سید الشہداء ہیں۔ آپ کے چچا زاد بھائی جعفر طیار جنت میں جہاں جاتے ہیں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ آپ ہی کی ذریت میں قائم ہوگا جس کی امامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نماز پڑھیں گے جب پروردگار عالم انہیں زمین پر بھیجے گا۔ وہ قائم علی و فاطمہ کی ذریت میں حسین کی نسل سے ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یقیناً آج ہمارے امام حجت خدا ہیں۔ سالوں سے میرا امام تنہائی کی زندگی گزار رہا ہے۔ یقیناً
دعا کریں، ہر رات یہ دعا کریں، کیونکہ یہ رات آخری ماہ رمضان کی آخری عشرے کی جو راتیں ہیں، یہ بہت ہی، اس میں سے کئی روایتوں میں بتایا کہ اس میں شب قدر ہے، یعنی یہ رات یہ شب قدر ان 10 راتوں میں سے ایک ہے جن کی قسم خداوند عالم نے قرآن مجید میں کھائی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں ملائکہ اہل زمین کے مہمان ہوتے ہیں، وہ رات کہ جس میں عبادت سے کوتاہی برتنے والوں پر حضرت علی علیہ السلام تعجب کرتے تھے۔ اللہ رسول، یہ رات جو ہے تو جو معمولی قسم کے انسان ہیں وہ اس کی حقیقت کو، اس کی عظمت کو، اس کی سعادت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ یہ رات نالہ و فریاد، بارگاہ حدیث میں مناجات، بزرگ و برتر پروردگار کی تسبیح و تحلیل کی رات ہے۔ یہ رات کمال انسان اور انسانی کمال کی شب ہے، یعنی اس شب کی شام شام عظمت ہے۔ شب قدر کے نام کی کثرت اس کی عظمت و برکت کی گواہ ہے۔ تو یقیناً ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں۔ افسوس کہ آج کا انسان اس شب کی قدر و منزلت، اس کی عظمت سے غافل ہے، اس کے سنہری لمحات اور بے مثل اوقات سے کما حقانہ فائدہ اٹھاتے ہوئے بے شمار آسمانی فیوز یعنی فائدے اور برکات کے سرچشموں سے اپنی زندگی میں معرفت کو بڑھا نہیں رہا ہے۔ یعنی جب سے انسان نے اس شب کی عظمت کو بھلا دیا ہے، اسی دن سے اس نے اپنے اللہ کی معرفت سے محروم ہو گیا ہے، اس کا ضمیر مر گیا ہے۔ جو انسان کو سلامت رکھتا ہے ضمیر، وہ ضمیر کو کھو بیٹھا ہے۔ اس لیے ہم سب کو جو اگر مومن ہیں تو ہم چاہیں ہم اس اپنے ائمہ کے قول پر عمل کریں، شب قدر کی عظمت کو برقرار رکھیں۔ اس کے لیے فرصت ہمیشہ انسان کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ آج ہمارے کو صحت ہے، کل نہیں ہو، پچھلے سال کتنے زندہ تھے، آج وہ مرحومین کی فہرست میں ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں جو انسان زندہ ہیں، جو صحت مند ہیں، وہ انسان اس رات کے مخصوص اعمال بجا لانے کی توفیق حاصل کرے۔ اس سنہری موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کی دسترخوان سے بہترین نعمتوں کا مزہ حاصل کرے۔ یقیناً کہ ہم اس رات میں اللہ اور جو علی علیہ السلام کے بیچ رابطہ ہے، اس رابطے کو پڑھیں کہ کیا میرے مولا کو اللہ نے فضیلتیں دی ہیں۔ یقیناً آج انہی کا بیٹا ہمارے وقت کا امام، ہم دعا کریں کہ پروردگارا ہمارے امام کا ظہور جلد فرما، یہی فضیلتیں، حقیقی دین ہمارے امام اپنی زبان سے سنائیں، عمل ہمارے امام کے سامنے ہم کریں جس سے ہمارے عمل پاک و پاکیزہ ہوئیں، ہمارے امام کی ہم سچے اور اچھے اطاعت گزار بنیں، ہم ہر وہ کام انجام دیں جس سے امام کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، ہر ان کاموں سے ہم اجتناب کریں جس سے امام غضبناک ہوتے ہیں۔ پروردگارا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ، امام کو دشمنوں اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ پروردگار اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے جس طرح یہ ظلم و جور سے بھر چکی ہے۔ پروردگار ہر جگہ ایک ہی پرچم ہو، اس پرچم کے تلے ہم سب کو پروردگار ہمارے امام کے سائے میں رکھنا۔ پروردگارہ خصوصاً میرے مالک اس بیماری کو جڑ سے نیست و نابود کر دے،
ہر ایک کو اس بیماری سے محفوظ رکھ، ہم سب کو عزت کی موت نصیب کرنا۔ پروردگارا ہمیں جلد از جلد کعبے اور کربلا کی زیارت کرا دے۔ جتنے مرحومین ہیں پروردگار تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب